قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا؟ میں ہوں اسرار بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ذاکر اسرا اردو۔ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بلحان نامی شیطان نمار اور عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے، مسعود لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے اور واسم گھر میں لڑائیاں کرواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اس طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں میں سے ایک کا نام لاقیس ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں شہوت کرنا سکھایا۔ وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے اور یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڈھے میں گرتے چلے گئے۔ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی۔ کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چراہوں پر کیا جاتا اور ان کی محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ تو حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان کی وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس عمل سے خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہذا ابلیس لعین نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان کے پاس آئی اور ان کی عورتوں سے کہنے لگی، میں تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد سے بدفعلی کرتا ہے، لہذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے اور یہ سب یوں ہی رائیگاں جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی اپنے مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہذا وہ عورت سدوم کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور اس طرح عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب مردوں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں عورتوں کے ساتھ شہوت پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔
सदूम और अमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह हो गईं। सदूम और अमूरा के इन इलाकों में होने वाले इस हमजिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरात और अंजील में भी मिलता है, जिसमें इन इलाकों यानी सदूम और अमूरा को सिन सिटी कहा गया है। इसके अलावा कदीम यूनानी तारीख के रिकॉर्ड में भी सदूम के गुनाहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सदूम और अमूरा तारीख इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहां हमजिन्स परस्ती का आगाज हुआ था, और इब्लीस की बेटी लाकैस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहां की औरतों को भी हमजिन्स परस्त बना दिया, जिसे जदीद दौर में लेस्बियन का नाम दिया जाता है। सदूम और अमूरा के बाद हमजिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलती चली गई। दौर जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हमजिन्स परस्ती की सबसे ज्यादा हमायत की है और इस घिनौने जुर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। दरअसल अल्लाह ताला ने हर जानदार के नर व मादा जोड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर व मादा नस्ल की बका के लिए हैं। इनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता। आज इस जुर्म के हामी हमजिन्स परस्ती को कम्युनिटी का दर्जा देने पर खुशी मना रहे हैं और दाद व तहसीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस हमें बताती है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और बेहयाई का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन जब अल्लाह ताला की पकड़ हुई तो कौम नेस्तो नबूद कर दी गई। नाज़रीन किराम, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुकद्दस आसमानी ताबूत जिसे यहूदी तलाश कर रहे हैं। इस मुकद्दस ताबूत में किन अंबिया किराम की कौन कौन से तबरकात मौजूद हैं, ये ताबूत इस वक्त कहाँ है और ये ताबूत यहूदियों के लिए इतना अहमियत क्यों रखता है। मैं हूँ इसरार भट्टी और इस वीडियो में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस को देखने का शौक रखते हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें शमशाद की मजबूत लकड़ी का बना हुआ संदूक अता किया। इस पर सोने का काम हुआ था। ये 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा था। इस ताबूत को ताबूत सकीना कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब ये संदूक मिला तो इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम के मकानात की तस्वीर थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की तस्वीर एक सुर्ख यकूत में थी। इस तस्वीर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा की हालत में थे और आसपास सहाबा किराम मौजूद थे। ये तस्वीर कुदरती थी, यानी इंसान की बनाई हुई ना थी बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आई थी। ये ताबूत पूरी जिंदगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा, फिर बतौर मिरास आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल को मुंतकिल हुआ और बाद में ये ताबूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस संदूक यानी ताबूत सकीना में अपना खास सामान रखते थे। इसमें तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े जो आसमान से लाए गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, आपका लिबास और आपकी नालाइन मुबारक थी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ और उनकी लाठी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाज़िल होने वाला मनो सलवा भी मौजूद था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि ये वही संदूक था जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में रखकर दरिया नील में बहा दिया गया था। इसमें वो तमाम तबरकात थे जिनका ताल्लुक जलील कदर अंबिया से था। बनी इसराइल के पास ये ताबूत हर वक्त मौजूद रहता था और बनी इसराइल में ये ताबूत बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था। बनी इसराइल जब कुफार से जंग करते और इन्हें शिकस्त का खौफ होता तो इस ताबूत को आगे रखते, तो इस ताबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि मुजाहिदीन के दिलों को चैन और आराम हासिल होता और उनके लरजते हुए दिल पत्थरों की तरह मजबूत हो जाते। आसमान से फतह और नुसरत नाज़िल होती और ये जंग में फतहयाब हो जाते। इसके अलावा बनी इसराइल को जब भी कोई मुश्किल दरपेश होती तो इस ताबूत को आगे रखकर दुआ करते थे।
जब आपस में इख्तलाफात होते तो इस ताबूत से फैसला करवाते थे। इस ताबूत से फैसले की आवाज़ आती थी और बलाएं और आफतें इस ताबूत की बरकत से टल जाती थी। नाज़रीन किराम, ये ताबूत जो तारीख में ताबूत सकीना के नाम से मशहूर है, बने इसराइल पर अल्लाह की रहमत के नज़ूल और फतह का बेहतरीन जरिया समझा जाता था। जब बनी इसराइल अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे तो इन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। कौम अमालका के बहुत बड़े लश्कर ने उन पर हमला करके उनकी बस्तियां तबाह बर्बाद कर दी और ताबूत सकीना उठाकर ले गए। इसके बाद कौम अमालका ने ताबूत सकीना को एक गंदी और नजस जगह पर रखकर उसकी बेअदबी की, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। उनकी 5 बस्तियां तबाह बर्बाद हो गई। जल्द ही उन्हें यकीन हो गया कि यह अजाब मुक़द्दस ताबूत की बेअदबी की वजह से उन पर नाज़िल हुआ है। चुनांचे उन्होंने ताबूत सकीना को बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की तरफ छोड़ दिया। ये ताबूत 4 फरिश्तों की निगरानी में नबी शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। यूं ये नेमत बनी इसराइल को दोबारा मिल गई। इस ताबूत को नबूवत की अलामत समझा जाता था, क्योंकि बनी इसराइल पर जो भी नबी आता उसके पास ये ताबूत मौजूद होता था। जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम नबी मबूस हुए तो कोई बादशाह नहीं था। बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के तहत हज़रत तालूत को बादशाह मुकर्रर किया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और आलम थे, लेकिन बहुत ही मुफलस और गरीब थे और बकरियां चुराकर गुजर बसर करते थे। इस पर बनी इसराइल ने एतराज़ किया कि तालूत शाही खानदान से नहीं है, इसलिए बादशाह नहीं बन सकता। इसके अलावा बनी इसराइल ने ये शर्त भी रखी थी कि जब ताबूत सकीना आएगा तो हम तालूत की बादशाह को तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे जब 4 फरिश्ते ताबूत उठाकर लाए और तालूत के सामने रख दिया तो बनी इसराइल को हज़रत तालूत की बादशाहत का यकीन हो गया। उन्होंने हज़रत तालूत की बादशाहत को तस्लीम किया और जिहाद के लिए आमादा हो गए, क्योंकि ताबूत सकीना की वजह से उन्हें यकीन था कि वो फतहयाब होंगे। हज़रत तालूत ने बनी इसराइल से 80,000 जवान मुंतखब किए, जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। ये अजीम लश्कर एक काफिर बादशाह जालूत से जंग के लिए निकल खड़ा हुआ। रास्ते में हज़रत तालूत ने बनी इसराइल से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर के जरिए आजमाने वाला है। तुम में से कोई भी उस नहर से पानी ना पिए। हाँ, अगर एक आध घूंट पी लिया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पेट भरकर कोई भी पानी ना पिए। जैसे ही ये लश्कर नहर पर पहुंचा तो प्यास की शिद्दत की वजह से लश्कर के लोगों ने पेट भर के पानी पी लिया। इस नाफरमानी की वजह से वो जंग के काबिल ना रहे और बुज़दिली से जिहाद से इनकार कर दिया और दुश्मन की तादाद ने उन्हें खौफजदा कर दिया। इस 80,000 के लश्कर में से सिर्फ 4,000 सिपाही हकीकी फर्माबरदार निकले, जिन्होंने पानी नहीं पिया। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमें फतह याब फरमा। इनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें फतह नसीब फरमाई। जालूत बहुत ही कद्दावर और ताकतवर बादशाह था। जब दोनों फौजें मैदान में जमा हुई तो हज़रत तालूत ने ऐलान किया कि जो कोई जालूत को कत्ल करेगा मैं उसे आधी सल्तनत दूंगा और अपनी शहजादी से उसका निकाह भी करूंगा। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी गुलेर से बिस्मिल्लाह पढ़कर पत्थर जालूत की तरफ फेंका, जो जालूत की नाक पर लगा और खोपड़ी से आर पार हो गया। जालूत के कत्ल होने के बाद उसका लश्कर भाग निकला और बनी इसराइल को फतह नसीब हुई। नाज़रीन किराम, हज़रत तालूत ने अपने वादे के मुताबिक शहजादी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया और इन्हें आधी सल्तनत का बादशाह भी बना दिया। 40 साल बाद हज़रत तालूत के इंतकाल के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और यूं ताबूत सकीना दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मुंतकिल हो गया। नाज़रीन किराम, एक रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि ताबूत सकीना के लिए एक मुस्तकिल घर तमीर करें ताकि ये महफूज रहे। बालाखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में ये घर तामीर करवाया गया, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। 895 कबल मसीह में एक सफाक बादशाह बख्त नस्ल ने बनी इसराइल पर हमला किया तो हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया। इस अफरा तफरी में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। रवायत है कि कुर्ब क़यामत में जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो इस ताबूत को फ़लस्तीन की एक तिबरिया नामी झील से निकालेंगे, जबकि एक रवायत ये भी है कि आप उसे तुर्की के शहर अंताकिया की एक गार से निकालेंगे। नाज़रीन किराम, यहूदियों के यहाँ इस ताबूत सकीना की बहुत अहमियत है। वो भी उन अंबिया के मानने वाले हैं, लिहाजा वो ताबूत सकीना के मुक़द्दसात और ताबूत सकीना पर कब्जा करने का ख्वाब देखते हैं।
یہودیوں کا خیال ہے کہ تابوت سکینہ حاصل کر کے وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے تابوت سکینہ سے متعلق من گھڑت باتیں پھیلا رکھی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا۔ قریش مکہ اپنے شام کے سفر پر اسی راستے سے آتے اور جاتے تھے۔ یہاں کے باشندے فحاشی اور گناہوں میں مبتلا تھے اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ قوم تمام برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک خبیث عمل کی معجز بھی تھی، وہ یہ کہ یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے لڑکوں سے تعلقات استوار کرتے تھے۔ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے اس ناپاک عمل کی ابتدا کی تھی۔ اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اس بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ کھلم کھلا اس پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ تم لوگ وہ برائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ انہیں عذاب الہی سے ڈرایا لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ ان پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تم اتنے ہی پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ، اور اگر اتنے ہی سچے ہو تو ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آپ نے انہیں مہمان سمجھ کر کھانا کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور قوم لوط اپنی بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی لیکن لوط اور اس کا خاندان محفوظ رہے گا، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کیونکہ وہ اس قوم کی بدعمالیوں میں شریک ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد لوط کی بستی میں پہنچی تو دوپہر کا وقت تھا۔ ان کی ملاقات لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی جو وہاں پانی بھرنے آئی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا کیا ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ یہیں رکے، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر تھا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا کہ ابا جان شہر سے باہر 2 اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم لوط انہیں پکڑ لیں۔ قوم لوط نے مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ انہیں چھپ چھپا کر گھر لے آئے۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ آج بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے جو نہایت خوبصورت اور نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی اور فحاشی کے اس گناہ میں شریک تھی۔ اس نے قوم لوط کو ان خوبصورت لڑکوں کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور گھر کا گھیراؤ کر لیا اور اصرار کرنے لگے کہ لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اس پر بستیوں والے بولے کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں، تم ہماری چاہت سے واقف ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور نوجوانوں کے کمرے میں چھپا دیا۔ لوط علیہ السلام سخت گھبرائے ہوئے تھے اور بولے اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس قدر پریشان دیکھا تو بولے اے نبی ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، کچھ رات باقی ہے، تم اپنے اہل خانہ کو لے کر بستی سے نکل جاؤ اور تم میں کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام حقیقت جان کر کچھ مطمئن ہوئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی لیکن کچھ دور جا کر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ آئی اور جہنم رسید ہوئی۔ ناظرین کرام، لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے ہی والے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا جن سے اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور وہ اندھے ہو گئے۔
ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑا، پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان کی طرف اڑ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں اور آگ کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ لگا جہاں وہ شخص بیٹھا تھا۔ یوں پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی روایات میں ایک قوی ہیکل اور دیو آمد انسان کا ذکر ملتا ہے جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ یہ اتنا لمبا انسان تھا کہ طوفان نوح سے بھی بچ نکلا۔ یہ شخص اتنا طویل قامت تھا کہ جب سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک آتا تھا۔ اوج بن عنق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور والد کا نام عنق تھا۔ بعض اسرائیلی روایات کے مطابق اس کا قد 3333 گز تھا اور جسم کی چوڑائی 3 گز تھی۔ وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا تھا اور بادلوں سے پانی پیتا تھا۔ وہ سمندر کی گہرائی سے مچھلی پکڑتا اور سورج کے قریب کر کے بھون کر کھا لیتا تھا۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ بعض اسرائیلی مفسرین کے مطابق اس کا طوفان نوح سے بچ جانے کا سبب یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اوج بن عنق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس نیک عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ بعد ازاں جب فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی تو کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالموں کو نکال دو اور اللہ کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ اپنی قوم میں سے 12 قبائل پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ لوگ اپنے سرداروں کے تابع رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچی تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ سرداران وہاں پہنچے تو انہوں نے اوج بن عنق کو دیکھا۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو سرداروں سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ سرداران نے انہیں بتایا کہ وہ جہاد کے لیے آئے ہیں، اور تو اوج بن عنق نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ حقیر لوگ مجھ سے لڑنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ان سب سرداروں کو زمین پر پٹک دیا اور چونٹیوں کی طرح پاؤں سے انہیں مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، تمہیں ان کو مار کر کیا ملے گا؟ تو اوج بن عنق نے انہیں چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ اوج بن عنق اور اس کی قوم کے لوگ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے جو بہت قدآور اور طاقت رکھتے تھے۔ یہ سارے سرداران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے اور ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی طاقت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے گا، اور اگر انگور کا ایک دانہ کھا لے تو دوسرا نہ کھایا جائے گا۔ جو نشانی اور پھل وہ ساتھ لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے عہد لیا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے عہد پر قائم رہے، جبکہ 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا سارا واقعہ سنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا ماجرا سنا تو ڈر گئے اور جہاد سے کترانے لگے
اور مصر واپس جانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگوں، جہاد سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ فتح یاب ہوگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دو سردار یوشع بن نون اور کلاب بن کتاوہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے، اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے، اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے، ہم نہیں لڑیں گے اور یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ہو کر ان کے لیے بددعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی اور بنی اسرائیل کے یہ نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکنے لگے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ اپنے ہاتھ میں عصا لیے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باغی قوم جب مصر جانے کے لیے روانہ ہوئی تو ساری رات چلتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھی کہ جہاں سے روانہ ہوئے تھے وہیں پر موجود ہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے ہے۔ تب یوشع بن نون نے انہیں کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور استغفار کرو جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے یہ 6 لاکھ افراد جو 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام تیا ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عوض بن عنق کے شہر پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں اور دراز کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا فرمائی اور آگے بڑھے۔ جب عوض بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو چاہا کہ انہیں بھی چوٹیوں کی طرح مسل دے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 ہاتھ تھا اور 70 ہاتھ اوپر اچھل کر آپ نے عصا مبارک عوض بن عنق کو مارا تو آپ کا عصا عوض بن عنق کے ٹخنے پر لگا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عوض بن عنق کی لاش 40 سال تک وہاں پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کا جسم گل سڑ گیا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب جہاز سے واپس لوٹے تو اس ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور 1 سال تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ ناظرین اکرام، یہ تمام اسرائیلی روایات غیر مصدقہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اگر کسی انسان کا قد 3333 گز لمبا بھی ہو تو سورج تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کسی انسانی ڈھانچے کو پل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ عوض بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کی اور مارا گیا، جبکہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے صرف ایمان والے ہی محفوظ رہے تھے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ واللہ اعلم۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے لحاظ سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔ یہودی مذہب کی کتاب تالمود اور یہودی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین سے لائی گئی مٹی سے آدم کو تخلیق کیا، پھر اگلے ہی لمحے اسی مٹی سے آدم کی ہمزاد عورت لیلت کو تخلیق کیا تاکہ آدم کے دل بہلانے اور خدمت کا بندوبست کیا جا سکے۔ لیکن دونوں میں شروع دن سے ہی اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ لیلت نے آدم کی برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جنسی عمل سے انکار کر دیا، کیونکہ لیلت ہر صورت آدم کے برابر ہونا چاہتی تھی۔ لیلت کا کہنا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ہم برابر ہیں۔ اس لیے لیلت نے وظائف زوجیت کی ادائیگی میں اس کی برابری کا تقاضا کیا۔ دونوں کو باغ عدن میں رکھا گیا تھا۔ اس برابری کے اختلافات اتنی شدت اختیار کر گئے کہ دونوں کا اکٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لیلت نے کچھ خفیہ ناموں کا ورد کیا اور جنت سے اڑ گئی۔ لیلت کے غائب ہونے پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خالق کائنات، وہ عورت جو آپ نے میرے دل بہلانے اور آرام کے لیے دی تھی وہ بھاگ گئی ہے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فوراً 3 فرشتے سی نوئے، سانسی نوئے اور سیمن گیلف کو لیلت کو واپس لانے کو بھیجا اور فرمایا آ گئی تو ٹھیک، اگر انکار کیا تو اس کے 100 بچے روزانہ کے حساب سے مار دیے جائیں۔ فرشتے یہ احکامات لے کر فوراً روانہ ہو گئے۔ فرشتوں نے لیلت کو ایک گہرے سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا اور اسے واپس لے جانے کا تقاضا کیا،
لیلت نے انکار کیا تو فرشتوں نے اسے زبردستی ڈبو کر مار دینے کی دھمکی دی۔ اس پر لیلت چلائی کہ اسے چھوڑ دی جائے کیونکہ وہ پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو بیمار کر سکے۔ فرشتوں نے لیلت کو واپس لے جانے پر اصرار کیا تو لیلت نے فرشتوں کو اللہ کی قسم دی اور کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، اور وعدہ کرتی ہے کہ جن بچوں کے گلے میں ان 3 فرشتوں کے ناموں والے تعویذ ہوں گے انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اس کے علاوہ وہ روز اپنے 100 بچے مروانے پر بھی راضی ہے۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلیں گے، اسی لیے اب روز 100 شیطان ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے خالی ہاتھ واپس آنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا فرمایا۔ کچھ یہودی عالموں کے مطابق لیلت نے آرچ اینجل فرشتے سے ہم بستری کر لی تھی، اس لیے اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ لیلت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بدروح کی شکل میں حملہ آور ہوتی ہے اور لوگوں کے بچے چرا کر بھاگ جاتی ہے یا بچے قتل کر دیتی ہے، اس لیے لوگ اسے بچے کھانے والی بلا بھی کہتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں سالوں تک لوگ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو لیلت کے حملے سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں تعویذ باندھتے جس پر 3 فرشتوں سی نوئے، سانسی نائے اور سیمن گیلف کے نام لکھے ہوتے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ لیلت جنت سے نکلنے پر پشیمان تھی اور چاہتی تھی کہ آدم اور حوا کو بھی جنت سے نکلوا دے، اس لیے اس نے سانپ کی شکل اختیار کر کے حوا کو بہکایا کہ اگر وہ ممنوع درخت کا پھل کھا لے گی تو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حوا نے وہ پھل کھایا اور آدم کو بھی کھلا دیا۔ اس کے بعد دونوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور دونوں کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ آدم اور حوا 130 سال تک علیحدہ رہنے کے بعد دوبارہ مل گئے۔ ناظرین اکرام، یہ سب کچھ یہودیوں کی مذہبی کتاب تالمود سے ماخوذ ہے۔ یہ محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی نظریہ ان خرافات سے پاک ہے اور مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ایک ہی بیوی تھی جس کا نام حوا تھا، اور یہودی عقائد بالکل غلط ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں 2 زمینی جنتوں کا ذکر ملتا ہے، ایک شداد کی جنت جسے باغ ارم کہا جاتا ہے، اور دوسری جنت جس کا بانی ایران کا ایک پراسرار اور پرفریب شخص جس کا نام حسن بن صباح تھا۔ یہ حسن بن صباح کون تھا اور اس نے کس مقصد کے لیے اور کیسے جنت بنائی؟ حشیشین کون تھے اور ان سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ میں ہوں اسرار بھٹی اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی کچھ دکھائیں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا جب سلاطین سلجوق اسلام کی سربلندی کے لیے دل و جان سے کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مشہور امام موافق کی درسگاہ نے عالمی شہرت پائی۔ امام موافق کی درسگاہ سے تعلیم پانے والے بہت سے لوگوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا۔ اس مدرسے میں 3 طلباء کی دوستی قابل رشک سمجھی جاتی تھی جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ایک تھا۔ ان میں 2 ہم نام تھے، ایک کا نام حسن طوسا، دوسرے کا نام حسن بن صباح اور تیسرے کا نام عمر تھا جو بعد میں عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے اپنی علمی دھاک اس طرح بٹھائی کہ آج تک اس کی علمی باتوں کو لوگ بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔ عمر خیام وقت کا بہترین شاعر اور علم دان بنا جس کی تخلیق اور علمی تدبر سے آنے والے زمانے سیراب ہوتے رہے۔ حسن طوسا، جنہیں تاریخ نظام الملک خواجہ حسن طوسا کے نام سے جانتی ہے، اس نے بھی علم و دانش اور تدبر کے باعث سلجوق سلطنت میں جگہ بنائی اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوا۔ سلجوق سلطنت نے ہی انہیں نظام الملک کا خطاب دیا تھا اور سلطنت کا کوئی بھی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ ان کا بنایا ہوا مدرسہ نظامیہ آج بھی اپنی تاریخی حیثیت کے ساتھ موجود ہے۔ تیسرا کردار حسن بن صباح، جس کا پورا نام حسن بن علی بن محمد صباح الحمیدی تھا، جس نے نہ صرف تاریخ میں جگہ بنائی بلکہ اپنی ذہنی اور ابلیسی کمالات کی ایسی تاریخ رقم کی کہ آنے والی نسلیں بھی اس کا نام سن کر کانپتی رہیں۔ ایسا کردار جس پر وقت کے بادشاہ بھی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے۔ جو بھی حکمران اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرتا اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا۔ ناظرین اکرام، حسن بن صباح کی پوری تاریخ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں چیدہ واقعات سے اس کی حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔
حسن بن صبا شروع سے ہی اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور ایک زمانے تک اپنے آپ کو سنی مسلم ظاہر کرتا رہا، مگر بعد میں اس نے اپنے ہی نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی اور خود کو خدا کا ایلچی اور امام ظاہر کر کے مذہب اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے لگا۔ اس نے تاعمر اپنے آپ کو اہل اسلام ظاہر کیا اور اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرتا رہا۔ ہپناٹزم کا باقاعدہ آغاز سب سے پہلے حسن بن صبا نے ہی کیا تھا۔ اس نے مشہور زمانہ قلعہ الموت جو کہ ایران میں ہے وہاں اپنی حکمرانی قائم کی۔ یہیں پر مشہور زمانہ اور بدنام جنت قائم کی گئی جہاں حسن بن صبا نے 35 برس تک حکومت کی اور 90 برس کی عمر میں طبعی موت مرا، کیونکہ کسی کو بھی اس کے قلعے کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ حسن بن صبا کو انسانی نفسیات، علم نجوم اور علم سحر پر عبور حاصل تھا۔ اس نے فدائیوں کی ایک ایسی جماعت بنائی جو دشمن تو کیا حسن بن صبا کے ایک اشارے پر اپنے سینے میں خنجر اتارنے پر بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ حسن بن صبا کی سب سے بڑی کامیابی اس کے فدائی ہی تھے جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے۔ حشیش عربی زبان میں بھنگ کو کہتے ہیں۔ حشیش اور پرکش لڑکیاں اس فرقے کی روحانی غذا تھیں۔ حسن بن صبا کی جنت میں یہی دو چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھیں۔ ناظرین کرام، جتنی بھی بھیانک اور دردناک وارداتیں حسن بن صبا نے کروائیں وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایران کے پہاڑوں میں قلعہ الموت جیسے مشکل مقام پر حسن بن صبا نے خنجر بردار فدائی تیار کی اور بے بنا قتل و غارت کی۔ قلعہ الموت میں جنت قرار دیے جانے والا مقام ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا اور اس نے خوبصورت لڑکیوں کا استعمال کرتے ہوئے جنت کا ماحول قائم کیا۔ اس نے جنت میں دودھ، شہد اور صاف پانی کے چشمے بنائے۔ جس جگہ یہ جنت بنائی گئی وہ جگہ ہی قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ سرسبز و شاداب مناظر کسی شخص کا دل موہ لینے کے لیے کافی تھے۔ جنتی حوروں جیسی لڑکیاں پوری دنیا سے اکٹھی کر کے یہاں لائی جاتی تھیں۔ نوجوان لڑکوں کو حشیش کے نشے کے زیر اثر مدہوش کر کے لایا جاتا اور تاثر یہ دیا جاتا کہ یہ عارضی مدت کے لیے جنت میں آئے ہیں، لیکن جنت میں رہنے کے لیے انہیں حسن بن صبا کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس طرح انہیں فدائی بنا کر بہت سے افراد کو خنجر سے قتل کرنے کے مشن پر بھیج دیا جاتا۔ نوجوان لڑکے جو کہ ایک رات جنت کے مزے لوٹ چکے ہوتے تھے، خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں اور ان کے دل فریب اشارے ان کی آنکھوں میں مچلنے لگتے، تو یہ نوجوان لڑکے اپنے شیخ یعنی حسن بن صبا کی ہدایت پر عمل کرتے تاکہ دوبارہ جنت میں داخل ہو کر حوروں کے مزے لوٹ سکیں۔ حسن بن صبا نے اپنے لیے شیخ الجبل کا لقب منتخب کیا تھا، یعنی پہاڑوں کا بزرگ یا آقا۔ اس نے اپنے فدائیوں کے ذریعے اتنی مشہور شخصیات کا قتل کرایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ حسن بن صبا نے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کیا اور صلیبیوں کے اشارے پر 3 مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر جان لیوا حملہ کیا، لیکن خوش قسمتی سے تینوں دفعہ یہ حملہ ناکام ثابت ہوا۔ جب حسن بن صبا کا فتنہ بہت بڑھ چکا تو سلجوق سلطنت کے سلطان ملک شاہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لشکر کشی سے پہلے ایک قاصد کو حسن بن صبا کی طرف بھیجا گیا اور پیغام دیا کہ خود کو سلجوق سلطنت کے حوالے کر دے اور اپنی منفی سرگرمیاں ختم کر دے، ورنہ ہم اس کے قلعے پر چڑھائی کر دیں گے۔ قاصد نے پیغام قلعہ الموت میں جا کر حسن بن صبا کو سنایا تو حسن بن صبا نے کہا کہ میں کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ حسن بن صبا نے قاصد کو کہا کہ حسن دوسرا نظام الملک کو جا کر کہنا کہ دوستی کی خاطر میں اس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں کا رخ مت کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا اور میں تمہاری فوج کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ جب قاصد جانے لگا تو حسن بن صبا نے اسے روک لیا اور کہا میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ حسن بن صبا نے اپنے کچھ فدائیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ خنجر اپنے سینے میں اتار لو۔ سب نے یا شیخ الجبل کا نعرہ لگایا اور خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیے۔ پھر اس نے اپنے چند فدائیوں کو حکم دیا کہ بلندی سے سر کے بل چھلانگ لگا دو۔ فدائیوں نے بے دریغ بلندی سے سر کے بل چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے حسن بن صبا کی جنت میں جانا چاہتے تھے جہاں وہ ایک رات حسین اور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جنت کے مزے لوٹ چکے تھے۔ سلطان ملک شاہ کے قاصد نے تمام واقعات سلطان اور وزیر نظام الملک کو بتائے تو وزیر نظام الملک نے جذبہ ایمانی کے تحت سلطان کو فوراً لشکر کشی کا مشورہ دے دیا، جسے سلطان ملک شاہ نے قبول کرتے ہوئے قلعہ الموت پر لشکر کشی کے لیے لشکر روانہ کر دیا، مگر یہ عظیم الشان لشکر کسی بنا پر راستے سے ہی واپس آ گیا۔ بعد میں سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کا طریقہ بہت ہی سادہ ہوتا تھا۔ فدائی کسی نہ کسی طرح مطلوبہ ہدف تک پہنچ جاتا اور اسے قتل کرنے کے بعد ایک بلند نعرہ لگاتا، یا شیخ الجبل تیرے نام، اور اپنے سینے میں خنجر گھونپ کر اپنا خاتمہ کر لیتا۔
ایسے ہی حسن بن سبا نے وقت کی اعلیٰ شخصیات اور علماء کرام کا قتل کروایا، حتیٰ کہ اپنے آخری دور میں فدائی باقاعدہ کرائے کے قاتل بن گئے۔ فدائی کھلے عام دن دہاڑے اپنی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ دہشت انگیزی کی یہ تحریک اتنی منظم تھی کہ قریب و جوار کے بادشاہ بھی فدائین کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ حسن بن سبا نے ایک طویل عمر پائی اور قلعہ الموت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت کے بعد ایک بزرگ اس کا جانشین بنا جو اس کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی روانہ کیا گیا جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو اس پر بہت غصہ آیا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو حسن بن سبا کو سزا دینے کے لیے روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور حسن بن سبا کے جانشین اور آخری شیخ الجبل رکن الدین خور کو گرفتار کر لیا اور اس کے تمام بچوں اور ہزاروں فدائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ حسن بن سبا کی جنت کی حوریں بھی قتل کر دی گئیں۔ قلعہ الموت کے کھنڈرات آج بھی ایران میں موجود ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔ شیطان کون تھا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ اس روئے زمین پر انسان سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں؟ شیطان کے ماں باپ کون تھے اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ میں ہوں اسرار بھٹی اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی کچھ دکھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا فرمایا، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کے جوڑے پیدا نہیں کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری ناری مخلوق یعنی جنات، جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا۔ جنات میں سب سے پہلے سمون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمون جن کو زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرمایا۔ سمون نے اس جن لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑھی۔ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پورے روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں جنات کے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی، جس وجہ سے ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ ناظرین کرام، جنات میں ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا، اس کی بیوی کا نام تبلیغ تھا۔ یہ دونوں بہت قدآور اور بہادر تھے۔ چلیپا جن کی شکل ببر شیر کی طرح تھی جبکہ تبلیغ کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا اور اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چلیپا اور تبلیغ کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ بھی اپنے والدین کی طرح دراز قدر اور بہادر تھا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر جنات ہی جنات تھے۔ زیادہ تر جنات شریر تھے اور وہ زمین پر فساد پھیلاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنات سے جنگ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتے زمین پر اترے اور جنوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو۔ جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس پر جنوں اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ عزازیل کے والدین چلیپا اور تبلیغ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ کے حکم سے غالب آئے اور بہت سے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے۔ باقی سرکش جنات کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب جنات کو قید کر کے آسمان پر لے گئے تو عزازیل بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی اچھے سے تربیت کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سکھائی، جس سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا اور عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا۔
فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ عزازیل ایک دن میرے حکم کا انکار کرے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ عزازیل نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھ کر عزازیل 20,000 سال تک روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا رب العالمین، یہ شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی نعمت سے نوازا، وہ بندہ ایک دن میرا حکم ماننے سے انکار کرے گا، جس وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اس پر عزازیل نے کہا، اے رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا، تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو بھی اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے، جس کو بنانے کے لیے آسمان اور زمین سے مٹی اکٹھی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرمایا تو 40,000 سال تک اس میں جان نہ ڈالی۔ فرشتے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتے، اور جب عزازیل آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو نفرت سے دیکھتا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ زمین پر جا کر تیری نافرمانی کرے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے اپنے بغض و تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر عزازیل نے تکبر اور غرور میں کہا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو علم ہوا کہ جو لوح محفوظ پر شیطان مردود لکھا تھا وہ دراصل میں ہی ہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اسے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اس پر شیطان مردود نے کہا، اے رب العالمین، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت لازوال ہے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس طرح غرور اور تکبر سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اسے زمین پر پھینک دیا۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔